نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دے گا اللہ ان کو ان کی بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ اس کو تھے جھٹلاتے۔ ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان پہ ناراض ہوگا، لیکن افسوس انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں۔ اس قلوبہم مرض سے مراد ان کے دل شک میں ہیں، اسلام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَأَمَّا الَّذِينَ، پس لیکن وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، فزادتہم، پس زیادہ کیا ایمانہم، ان کے ایمان کو، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس حال میں کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، اور پس زیادہ کر دیا ان کو ان کی ناپاکی اور پلیتی میں، یعنی کہ ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی کی اور وہ خوشیاں مناتی ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیتی کو بھی زیادہ کر دیا، اس حال میں کہ ان کی بدی اور گمراہی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہدایت مانگتا ہے تو اس کی ہدایت زیادہ کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی خود ہی اپنے اندھے پن میں رہے تو اس کے اوپر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غیظ اور غصے کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب قیامت کا دن آئے گا، ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے ان کے لیے وہ دن ان کو نفع نہ دے گا، اور مسلمان جو تھے، جو اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے رہیں گے، تو یہاں وہ آرام سے، آسانی سے پل صراط سے گزر جائیں گے، لیکن آخرت میں عین پل صراط پر ان کو ان سے دور کر دیے جائیں گے، اندھیروں میں حیران اور پریشان پھریں گے، اور بلند آواز سے مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، لیکن وہاں سے یہ جواب ملے گا اگر تم تو وہیں رہ گئے، انتظار میں رہ گئے، اپنی منمانی خواہشوں کے اوپر ہی رہتے رہے، اور یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچا، تو اس لیے وہ ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں سے پر پانی پھر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ ٹھیک رہتے یا مسلمانوں کے ساتھ یا اپنے اعتقاد کو ٹھیک رکھتے تو آج حیران و پریشان نہ پھرتے۔ تو اسی وجہ سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا لَا تُفْسِدُوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، کہتے انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، سن رکھو، انہم ہم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا، زمین میں فساد کرنا، اور زمین اور آسمان کی اصلاح اور اطاعت میں صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تو جب یہ لوگ ان کی طرف جاتے، ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تو جس کام سے اللہ منع کرتا ہے وہ نہ کرو، اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے اس کام کو کرو، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نقصان پہنچانے والے نہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں الا انہم، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے، حالانکہ انہیں کہا بھی جاتا، انہیں روکا بھی جاتا، مگر یہ لوگ پھر بھی اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم دو جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ان کی جہالت ہے، جسے وہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا آمنوا، ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، تو وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس طرح ایمان لائے بے وقوف، الا، سن رکھو، بے شک ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانے کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت اور دوزخ کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کو کہا جاتا، برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا اور نیکیوں پر چلنے کا انہیں کہا جاتا، تو یہ لوگ کہتے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں، تو حالانکہ بے وقوف تو وہ خود ہیں۔ ہم السفہاء یعنی سفیہ کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کسی بات کو نہ جانتے ہوں، کم عقل ہوں، نفع نقصان کے پوری طرح نہ جانیں، اس کو سفیہ کہتے ہیں، یعنی کہ اسے کسی بات کی عقل نہیں ہے، وہ تو بے وقوف ہے، وہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جواب میں اللہ نے بتایا اور بڑی تاکید کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف، الا انہم السفہاء، سن رکھو کہ بے وقوف تو خود ہیں، اور ساتھ اس کے جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو نہیں پہچان سکتے اور نہ اپنی جہالت اور ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال کا اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ مسلمانوں کو بے وقوف نہ کہتے۔